حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. محترم بزرگوں، نوجوان اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں اور پیارے بچوں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کا تقاضا یا شرائط میں سے ایک بنیادی شرط اور تقاضا ہوتا ہے کہ ہمارا اسلام جو چیزیں حلال قرار دیا ہے ہم یہ سمجھیں اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے. انہی چیزوں کو کرنے میں، انہی چیزوں کو اپنانے میں ہماری عزت کا، ہماری جان کا، مال کا اور اسی طرح سماج کی بھلائی ہے. اور جن چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم مانیں کہ ان چیزوں سے بچنے میں عافیت ہے. وہ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ تھیں، وہ ہماری دنیا اور آخرت کو برباد کرنے کا ذریعہ تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے اوپر رحم کرتے ہوئے ان چیزوں کو حرام قرار دیا. ہم کو اور آپ کو ایسے نقصان دہ چیزوں سے بچنے کا اللہ رب العالمین نے ہم کو حکم دیا ہے. یہ ایمان کا حصہ ہے کہ جو چیزیں حلال ہے اس میں فائدہ ہے، جو چیزیں نقصان دہ تھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے. لیکن یہ انسان جو ناقص عقل والا ہے، اپنے ناقص عقل کے باوجود اللہ رب العالمین کے حرام کردہ بہت ساری چیزوں کو مختلف ہیلوں، بہانوں اور ڈھکوسلوں سے حلال کرنے کے در پہ لگا رہتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چلتے آ رہا ہے کہ انسان عقل کا کچا ہے، اس کی عقل پختہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے، لیکن انسان کم علم ہونے کے باوجود، کم عقل ہونے کے باوجود بہت ساری ایسی چیزیں جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ بندہ مختلف ہیلوں کے ذریعے سے حلال کرنے کی کوشش کرتا ہے اور چور دروازہ حلال کرنے کے لیے ڈھونڈتا رہتا ہے.
انہی میں سے ایک بنیادی چیز تصویر کی حرمت ہے. تصویر کشی اور تصویر سازی یہ اس وقت کا بہت عظیم فتنہ ہے. اتنا عظیم فتنہ ہے کہ لوگ اس کو، مسلمان بھی اس کو حلال یعنی حرام اور ناجائز نہیں سمجھتا ہے. بلکہ جو چیزیں، ایک چیز یاد رکھیں میرے بھائیوں، کہ جو چیزیں اسلام حرام قرار دیتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو ان چیزوں سے منع کرتا ہے، دنیا کی تمام طاقتیں ان چیزوں کو مسلمانوں کے ماحول میں، مسلمانوں کی سوسائٹی میں بہت زیادہ ابھار اور بہت زیادہ ترغیب دلاتی ہے، اور وہ حرام کردہ چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ دنیا مسلمانوں کے گھروں تک، مسلمانوں کے جیبوں تک پہنچانے کے در پہ لگی ہوئی ہے. یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی سازشوں کو سمجھے. تصویر کیا حلال ہے یا حرام ہے؟ تصویر بنانا، وہ چاہے یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ہر قسم کی جاندار ذی روح تصویروں کو حرام قرار دیا ہے. چاہے وہ تصویریں مجسمے کی شکل میں ہو، اسٹیچو کی شکل میں ہو، آئیڈیل کی شکل میں ہو، یا وہ تصویریں دیوال اور کپڑے میں نقش کی گئی ہو، یا وہ تصویریں کسی جھنڈے کی شکل میں ہو. یعنی جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، تمام ذی روح چیزوں کی تصویر کشی اسلام نے حرام قرار دیا ہے. اس بات میں کسی بھی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. سارے علماء کرام ذی روح تصویروں کو حرام قرار دیتے ہیں. اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کشی اور تصویر سازی کی جو قباحتیں بیان کیا ہے، جو اس کی علتیں بیان کیا ہے، جو اس کی مذمتیں بیان کیا ہے، وہ بیان کروں، اس سے پہلے میں آپ کو اور اپنے لیے بھی دنیا کے یعنی زندگی کے تمام معاملات میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اصول کے طور پہ بیان کرنا چاہتا ہوں، جو صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اس کو اپنے سامنے رکھے. اسلام کا تقاضا یہی ہے، اگر بندہ اللہ سے واقعی ڈرتا ہے تو اس اصول کو اپنے ہر معاملے میں سامنے رکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان الحلال بین والحرام بین. حلال کیا ہے؟ واضح ہے. حرام کیا ہے؟ یہ بھی واضح ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں کوئی مطلب پشو پیش نہیں رکھا ہے، کلیئر ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا حلال قرار دیا ہے؟ ان الحلال بین. جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دیا ہیں وہ واضح ہیں. والحرام بین. اور اسی طرح جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، وہ چیزیں بھی واضح ہیں. لیکن چونکہ سارے لوگوں کا علم، سارے لوگوں کا سمجھ، سارے لوگوں کی سوجھ بوجھ ایک جیسی نہیں ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ. لیکن حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں متشابہ ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں عام طور سے لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں. لا يعلمها كثير من الناس. یعنی حلال کیا ہے؟ واضح ہے. حرام کیا ہے؟ واضح ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں حلال کو واضح طور سے بیان کرتی ہیں اور حرام کو بھی واضح طور سے بیان کرتی ہیں. لیکن ان حلال اور حرام کے درمیان میں وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ. حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جان پاتے ہیں. میں نے بتایا علم سب کا ایک جیسا نہیں ہے، عقل سب کی ایک جیسی نہیں ہے، سمجھ بوجھ ایک جیسی سب کی نہیں ہے. اس لیے دونوں چیزوں حلال اور حرام کے درمیان کبھی کبھی زندگی میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، آپ کے سامنے بھی آتی ہیں، ہمارے سامنے بھی آتی ہیں، ہر ایک کے سامنے آتی ہیں. یار یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ پڑتا ہے نا کبھی زندگی میں پالا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. یعنی اس ناحیے سے غور کرتا ہوں تو حلال دکھتا ہے اور اس ناحیے سے دیکھتا ہوں تو حرام دکھتا ہے. یہاں کے علماء کچھ کہتے ہیں، وہ علماء کچھ کہتے ہیں. ایسے آتا ہے کہ نہیں زندگی میں میٹر ہر ایک کے ساتھ آتا ہے. تو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے گا وہ جو مشتبہات ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے مشتبہات رکھا ہے، وہ لوگوں کے علم کی بنیاد پر، لوگوں کے عقل اور سمجھ بوجھ کے اعتبار سے وہ متشابہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کہا لا يعلمها كثير من الناس. بہت سارے لوگ نہیں جان پاتے ہیں کہ وہ حرام کی کیٹیگری میں جائے گا یا حلال کی کیٹیگری میں جائے گا، لیکن کچھ لوگ تو جانتے ہیں نا.
کچھ لوگ جو علم کے پختہ ہوتے ہیں، جو عقل و شعور کے پختہ ہوتے ہیں، جن کے اوپر اللہ رب العالمین کی خاص مہربانی ہوتی ہے، وہ چیزوں کو تو پرکھ لیتے ہیں نا کہ حلال والے کیٹیگری میں جا رہا ہے یا حرام والے کیٹیگری میں۔ یہ ایسے موقع پہ ہم کو اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ اصول بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو آدمی متشابہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے گیا، فَمَنِ اتَّقَى، جو آدمی تقوی اختیار کیا، بچ گیا اپنے آپ کو کس سے؟ متشابہات سے، یعنی کبھی ایسا جب زندگی میں آ جائے یہ حلال ہے یا حرام، حلال ہے یا حرام، جب پشو پیش ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، جو آدمی شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، تو وہ آدمی اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اپنی عزت کو بھی بچا لیا، اپنی جان مال عزت و آبرو سب بچا لیا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باتوں کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھانے کے لیے مثالیں دیا کرتے تھے، اور مثالیں اتنی پرفیکٹ دیا کرتے تھے کہ ایک گنوار آدمی بھی اس کو سمجھ سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مثال دیا؟ کہا وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، اور جو آدمی شبہ میں پڑ گیا، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے، ابھی اس کو تسلی نہیں ہو رہی ہے، تشفی نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام، شبہ میں پڑا ہوا پھر بھی اس میں کود پڑا، کر لیں گے بعد میں دیکھا جائے گا، کر لیں گے بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، اور جو شبہ کی چیزوں میں پڑ جاتا ہے، ڈاؤٹ فل چیزوں میں پڑ جاتا ہے، تو وہ آدمی ایسے ہی ہے کَرَاعٍ يَرْعَىٰ حَوْلَ الْحِمَىٰ، وہ شبہ میں پڑنے والا، متشابہ چیزوں میں پڑنے والا آدمی ایسے ہے جیسے کوئی جانوروں کو چرانے والا ہو، اپنے جانوروں کو کسی کے چراگاہ کے قریب قریب چراتا ہو۔ کسان ہیں تو سمجھیں، میں جانور، میرا جانور ہے، میں اپنا جانور چرا رہا ہوں سرکاری سڑک پہ، لیکن سرکاری سڑک سے لگ کر کے آپ کا کھیت ہے، قیمتی آپ کی فصل ہے۔ اب میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مطلب یہ کہ جو آدمی شبہات میں پڑ گیا ویسے ہے جیسے اپنے جانور کو دوسرے کے کھیت کے قریب قریب چرا رہا ہے، میڑ کا صرف فاصلہ ہے۔ اب کیا ہوگا؟ جہاں اس چرواہے کا تھوڑا سا دھیان بٹا، جیسے یہ بکریوں کا چرانے والا، جانوروں کا چرانے والا، جیسے اس کی توجہ ذرا سا ہٹی، فوراً جانور منہ مارے گا تو کہاں مارے گا؟ کس میں مارے گا؟ وہ چراگاہ میں مارے گا، دوسرے کی فصل میں مارے گا، دوسرے کے اناج میں مارے گا، جو اس کے لیے حلال نہیں تھا وہ حرام تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو باؤنڈری پہ چلے گا شبہات میں پڑنے کی وجہ سے، جو باؤنڈری پہ چلے گا بہت ممکن ہے کہ وہ حرام کے اندر چلا جائے گا۔ وہ ظاہر سی بات ہے، ہم گاڑی چلاتے بھائی جو ایک دم کنارے چلتا ہے، ایک دم باؤنڈری پہ، وہ اس کو گرنے کی دیری نہیں لگتی، اس لیے جو سینٹر میں چلتا ہے وہ تھوڑا سیف رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، جو شبہ والی چیزوں میں پڑ جاتا ہے، دلیل کی بنیاد پہ وہ طے نہیں کر پا رہا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام، شبہ والی چیزوں میں پڑ جاتا ہے، تو وہ آدمی ایسے ہے جیسے اپنے جانوروں کو سرکاری چراگاہ کے پاس یا کسی کے چراگاہ کے پاس چراتا ہے، یوشک ان یوقعہ، بہت قریب ہے کہ اس چراگاہ کے اندر گھس جائے اور وہ حرام کا مرتکب ہو جائے، وہ بھی جیل میں جائے، اس کا جانور بھی جیل میں جائے، کیونکہ دوسرے کے فصل کو برباد کرنے کی سزا یہی دنیا والوں نے رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یاد رکھو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی چراگاہ جو ہے، جو باؤنڈری ہے، وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کی حرام کردہ چیزیں۔ جیسے آپ اپنے جانور کو دوسرے کے باؤنڈری پہ نہیں چرانا چاہیے، بہت آپ اللہ والے، بہت احتیاط کرنے والے، لیکن چونکہ اگر آپ تو آپ کا جانور منہ مار دے گا، اس لیے آپ مجرم ہوں گے، آپ کا جانور بھی اور آپ بھی دونوں اندر جیل میں چلے جائیں گے۔ ایسے اللہ تعالیٰ کے جو چراگاہ ہے وہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، حرام کردہ چیزوں کے قریب بھی مت جانا، ورنہ ذرہ برابر بھی تمہارے اندر تقویٰ کا لیول ڈاؤن ہوا، شیطان تمہارے اوپر غالب آیا، تمہارا نفس امارہ تمہارے اوپر غالب آیا، فوراً تم کو کہاں پہنچا دے گا؟ حرام کے اندر مبتلا کر دے گا۔ تو یہ اصول میرے بھائیوں، تصویر کشی حلال ہے یا حرام، تصویر بنانا، کھینچنا، فوٹو وغیرہ، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان تمام چیزوں میں آپ اس اصول کو اپنے سامنے رکھیں۔ اگر آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے تو اپنے دین کی خیر منائیں، اپنی عزت و آبرو کی خیر منائیں۔ بھلائی اسی میں ہے کہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں جتنا آپ بچ سکتے ہیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا تمہارے اندر ڈرنے کی طاقت ہے۔ تو صرف ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اسلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کو صرف حرام ہی نہیں قرار دیا ہے، اللہ اکبر،
تصویر کو صرف حرام ہی نہیں قرار دیا، بھائی تصویر مت بناؤ، تصویر کشی مت کرو، تصویر کی ڈیزائن مت کرو، نہ دیوار پہ، نہ پردے پر، نہ گھر پہ، نہ اسٹیجو پہ، یہی پر نہیں بتایا صرف۔ اسلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایک ایک چیز گن کے بتایا ہے کہ تصویر کشی میں قباحتیں کیا ہے، کیا کیا ناسور ہیں، کیا کیا نقصانات ہیں تصویر کشی کے اندر۔ یہی آج کی خطبہ جمعہ کا عنوان۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سب سے پہلی چیز تصویر، میں نے بتایا کہ جتنی بھی ذی روح چیزیں ہیں، انسان نہیں، وہ جانور کی بھی تصویر بنانا ایسے ہی حرام ہے جیسے انسان کی تصویر بنانا۔ میں بیان کروں، ایک اور چیز یاد رکھیں، جو تصویر کشی کو بیان کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں تصویر کھینچتا جا رہا ہے، وہ یہ کہ اس گناہ کو، یعنی تصویر کشی کو، تصویر سازی کو لوگ اتنا معمولی سمجھ لیے ہیں نا کہ آج اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، یعنی ذرہ برابر کوئی آدمی سوچتا بھی نہیں ہے۔ یہی مسجد تھی، 2008 یا 2009 کا واقعہ ہے، یا 7 وغیرہ کا، جو پرانی مسجد تھی، ہمارے ذمہ داران جانتے ہوں گے، پیچھے والے حصے میں ایک فوٹو لگا ہوا تھا، جس میں مطلب رکوع کیسے کیا جائے گا، سجدہ کیسے کیا جائے گا، اور اسی طرح سے رفع الیدین کیسے کیا جائے، سب بتایا ہوا تھا۔ بنایا تھا کہ نہیں، یاد ہے کہ نہیں؟ آج بھی بہت ساری مسجدوں میں ملے گا آپ کو، لیکن وہاں جو چہرہ تھا نا، وہ کیا تھا؟ مسخ تھا، مطلب اس کو مٹا دیا گیا تھا۔ آج بھی پرنٹنگ کرنے والے جو اللہ والے ہیں، اللہ کے نیک بندے، وہ اس چیز کا لحاظ کرتے ہیں کہ کتابوں کے اندر جب فوٹو بنانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو مٹا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے بندو، اس کے نیچے مجھے یاد ہے، اس پوسٹر کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ سعودی کے علماء کرام نے تعلیم دینے کی غرض سے اس طرح کے فوٹو کو استعمال کرنے کی اجازت دیا۔ اب ذرا سوچیں، ایک تو چہرہ مسخ ہے، دوسرا یہ دین کی تعلیم کے لیے علماء کرام نے اور اسی طرح مفتیان اعظام نے اس طرح کی تصویر کو لٹکانے کی اجازت دیا، رخصت دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر دین کی تعلیم نہیں ہے تو جائز ہے، دین کی نشر و اشاعت کا مقصد نہیں تو جائز ہے۔ پورا اگر فوٹو ہے، اگر آپ کو انگلی بنا کر کے کام اگر چل جائے تو پورا بدن بنانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ انشاءاللہ وہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث، یعنی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ معلوم ہے کون صحابی ہیں، اور وہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ یعنی تابعین سے، جو خیر القرون کا زمانہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے بہتر، صحابہ کرام کا زمانہ اس کے بعد تابعین کا زمانہ۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین سے کہہ رہے ہیں کہ آج میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ ایسے ایسے کام کر رہے ہو، ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہو، ایسے ایسے اعمال تم کر رہے ہو، اور وہ اعمال تمہاری نظروں میں ایک دم معمولی سا لگ رہا ہے، حقیر سا لگ رہا ہے، یعنی وہ گناہ ہے لیکن تم کو گناہ نہیں لگ رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ تم جیسے بال ہلکا سا ہوتا ہے، کبھی آنکھ پہ آ جائے تو مار دو، کبھی ماتھے پہ آ جائے تو گرا دو، یا اڑتی ہوئی یعنی مکھی اگر ناک پہ بیٹھ جائے تو اڑا دو، اس کا کوئی آدمی کو احساس نہیں ہوتا۔ تو آج ایسے ایسے گناہ ہے تم لوگ کر رہے ہو، ایسے ایسے اعمال میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے نزدیک، تمہاری آنکھوں میں وہ بال سے زیادہ ہلکے ہیں، لیکن یہی ان کنا لنعدها علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، لیکن یہی کام ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سمجھتے تھے یہ کام کرنے والا ہلاک ہو جائے گا، جو آدمی یہ کام کرے گا وہ کام اس کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ ابھی ذرا سوچیں کہ مشکل سے چند سالوں کا فاصلہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تابعین کا، چند سالوں کا فاصلہ ہے۔ اس وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہارے درمیان میں ایسے اعمال دیکھ رہا ہوں، تمہارے ایسے کام ہیں جن کو تم بہت ہلکا سمجھ رہے ہو، لیکن یہی کام ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سمجھتے تھے ہم کو ہلاک کر دینے والا ہے۔ آج وہی ہماری کیفیت ہے میرے بھائیوں، بہت سارے ایسے گناہ، بہت سارے ایسے جرائم جو گناہ کبیرہ ہیں، جس پر علماء کرام کا فتویٰ نہیں، قرآن حدیث کے نصوص دلالت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آدمی اس کو دھڑلے کے ساتھ کر رہا ہے اور اس کو یہ احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ تصویر کشی یا تصویر بنانا، تصویر کا نقش کرنا، ذی روح کا، یاد رکھیے جب میں تصویر بولوں تو آپ یاد رکھیے ذی روح کے بارے میں بول رہا ہوں، میں پیڑ پودے اور جھاڑ وغیرہ کی بارے میں نہیں بول رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامہ المصورون۔
سب سے بڑا ان اشد العذاب، ان اشد الناس عذابا، لوگوں میں سب سے سخت عذاب جن کو ہونے والا ہے. بھائی اس میں تفضیل کا سیگا سپرلیٹو ڈگری ہے. لوگوں میں وہ لوگ جن کو سب سے سخت سزا دیا جائے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک المصورون، تصویر بنانے والے، مصورون تصویر بنانے والے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یعذب المصورون بما صوروا، اللہ تعالیٰ تصویر بنانے والوں کو سب سے سخت سزا کیوں دے گا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت اس کی وضاحت کر رہی ہے. ان اللہ، یقیناً اللہ رب العالمین، یعذب المصورین، تصویر بنانے والوں کو، تصویر کشی کرنے والوں کو، تصویر سازی کرنے والوں کو قیامت کے دن سب سے سخت سزا دے گا. بما صوروا، کیوں سزا دے گا؟ کیونکہ انہوں نے تصویر بنائی ہے. بھئی تصویر بنانا اتنا بڑا جرم کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائیو تصویر بنانا اس لیے بہت بڑا جرم ہے کیونکہ تصویر بنانا، تصویر بنانے والے کو مصور کہتے ہیں. تصویر کو یعنی جو ہم فوٹو کہتے ہیں نا، فوٹو، اس کو تصویر بولتے ہیں. تصویر اردو میں بولا جاتا ہے، عربی ورڈ لیکن اردو میں بولا. تصویر مانے فوٹو، اور تصویر بنانے والے کو مصور کہا جاتا ہے. اور مصور کون ہے؟ مصور اللہ رب العالمین کی صفت ہے. کس کی صفت ہے؟ مصور اللہ رب العالمین کی صفت ہے. تو گویا جو آدمی تصویر بناتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی تخلیق میں اللہ کی مشابہت اختیار کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنایا ہے ان چیزوں کو بنانے کی وہ کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے جیسا کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے، گرچہ وہ اپنی کوشش میں کما حق وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تصویر بنانے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سخت سزا اس لیے دے گا کیونکہ ان لوگوں نے تصویر بنایا تھا. اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ بِخَلْقِهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ومن اظلم، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن ذهب يخلق خلقی، جو چل رہا ہے، جو ارادہ کر رہا ہے، جو کوشش کر رہا ہے میری پیدائش کی طرح وہ پیدا کرنے کے لیے. جیسے میں خالق ہوں ویسے وہ بھی خالق بننے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے میں پیدا کر رہا ہوں ویسے وہ بھی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے دھمکایا ہے جو تصویر بناتے ہیں، تصویر کشی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دھمکایا. یہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی روایتیں ہیں جس میں کسی کا کوئی کلام نہیں ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد دھمکایا ہے اور کہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو میری طرح تخلیق کرنے کے در پہ ہو، جو تصویر بناتے ہو، تصویر کشی کرتے ہو، سنو فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً، تو ایک دانہ بنا کر بتاؤ. اگر تم کو بنانا ہی ہے نا، اگر تم کو زیروح کی تصویریں بنانا ہی ہے تو وہ بعد میں بنانا. تم بڑے طاقتور ہو تو ایک دانہ بنا دو، ایسا دانہ بنا دو کہ انسان کھائے تو اس کا بھوک مٹ جائے. ایسا دانہ بنا دو، زمین میں ڈال دو تو غلہ اگائے. ایسا دانہ ایک بنا کر بتاؤ. یعنی تم بہت کمزور ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے جیسا کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اللہ کی مشابہت اختیار کر رہے ہو. اسی طرح میرے بھائیو دوسری ہے کہ سب سے بڑا ظالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے والوں کو قرار دیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ساری ایسی روایتیں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی مشہور روایت، تصویر آپ بتائیں ذرا تصویر بنانے کا کیا حکم ہو سکتا ہے. اس روایت کو سنتے ہوئے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ تصویر بناتے ہیں وہ کتنا بڑا گناہ کا کام کر رہے ہیں، کتنا بڑا پاپ کا کام کر رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے کہیں باہر سفر پہ تھے، تو جیسا کہ گھروں کی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر ہسبینڈ کچھ دنوں کے لیے چلا جاتا ہے باہر تو تھوڑا پہلے سے ذرا الگ تھلگ بننے ہونے کی کوشش کرتی ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے دور کہیں سفر میں گئے تھے، آنے کا وقت تھا تو میں نے ایک تکیہ خرید لیا. ایک روایت کے اندر تکیہ ہے، دوسری کے اندر پردہ ہے، کئی روایتیں اس طرح تعلق سے. تو میں نے ایک تکیہ خرید لیا یہ سوچ کر کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو کوئی نئی چیز دیکھ کر کے. اور وہ جو تکیہ خریدی تھی میں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خریدی تھی، اور میں یہ سوچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ذرا کوئی نئی چیز دیکھ کر کے اور اپنی آرام دہ چیز کو دیکھ کر کے خوش ہو جائیں گے. یہ اس خوشی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تکیہ خرید کے لائے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے سفر سے تو دروازے پہ جیسے پہنچے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، کہتی فلما
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تصویر کو دیکھا، وہ تصویر کیا تھی؟ اصل میں جو تکیہ لی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اس تکیہ کے اندر فیہا تصاویر، کچھ تصویریں بنی ہوئی تھیں، کچھ تصویریں بنی ہوئی تھیں 1400 سال پہلے کا، جب نہ موبائل تھا، نہ کیمرہ تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ یہ دنیا کے جو نئے نئے فیشن، اور نہ اتنی زیادہ گندگی تھی، نہ اتنا زیادہ بے شرمی کا ماحول تھا، نہ اتنا زیادہ کلچر کے نام پہ بے حیائی کو پروموٹ کرنے کا رجحان لوگوں کے اندر تھا۔ آپ ذرا سوچیں آج سے 1400 سال پہلے کیا تصویر رہی ہوگی، کیا تصویر رہی ہوگی بھائی؟ ایک آدمی، ہم کچھ بھی یعنی کمپیوٹر پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، موبائل، اب تو موبائل میں ایڈیٹنگ آ گیا، کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ سب نہیں تھا۔ اس زمانے میں کتنا بھی خوبصورت تصویر رہی ہوگی، تو بہرحال اس زمانے کی تصویر سے تو اچھی نہیں رہی ہوگی، اور بے حیائی اور بے پردگی جو آج ہمارے زمانے میں، وہ زمانے میں نہیں تھا میرے بھائیوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید کر کے تکیہ لائی، تکیے کے اندر تصویر بنی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دروازے پہ دیکھتے ہیں گھر میں تکیہ لگا ہوا ہے اور تکیے پہ تصویر بنی ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلم یدخل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو پڑھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بتا رہا تھا کہ آپ غصے سے لال پیلے ہو رہے ہیں، آپ بہت ناراض ہیں، غصے کی کیفیت میں سفر سے آئے ہیں، اندر آنا چاہیے، پانی پینا چاہیے، آرام کرنا چاہیے، لیکن کیفیت یہ کہ دروازے پہ کھڑے ہو کے مارے غصے کے لال پیلے ہو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو پڑھ کر کہتی ہیں اتوب الی اللہ واتوب الی رسول اللہ، اللہ سے میں توبہ کرتی ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، یعنی اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، کچھ تو میں نے غلطی کیا، لیکن کہتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما ادنیتو ما اذنبتو، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے غلطی کیا کیا، میں نے کیا غلط کیا کہ آپ باہر سے آئے دروازے پہ کھڑے ہو کے اتنا غصہ ہو رہے ہیں؟ اگر میں نے اللہ کی بارگاہ میں کوئی غلطی کیا، اللہ کا کوئی نافرمانی کیا، تو میں اللہ سے توبہ کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے حقوق میں نے کہیں غلطی کیا، آپ کے حقوق کو میں نے تلف کیا، ضائع کیا، تو میں آپ سے معافی مانگ رہی ہوں، اللہ کے رسول میں نے غلطی کیا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا ما بال هذه النمرقہ، یہ یعنی تکیہ کیا ہے، یہ تکیہ کیا ہے، یہ تکیے کی کیا حالت ہے، ذرا اس کی اسٹوری بتاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تھے، میں آپ کو خوش کرنے کے لیے مارکیٹ سے یا کہیں سے تکیہ لے کر آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو اس پہ لیٹیں گے یا اس پہ بیٹھیں گے، اس پہ ٹیک لگائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یاد رکھو یہ تصویر، اس تکیے کے اندر جو تصویر ہے ان اصحاب هذه الصور یوم القیامت یعذبون، یہ تصویر جو اس کے اندر ہے، تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب دیا جائے گا میرے بھائی۔ اب ذرا پہلو ذرا غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنایا نہیں تھا، بنایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا نہیں تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ڈرا نہیں کیا تھا، بلکہ وہ کہیں سے لائی تھی، لا علمی میں، ان کو نہیں معلوم تھا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ، کون ایسا گھر ہے آج کے اس تاریخ میں جہاں پہ تصویر نہ ہو؟ میں اسی لیے کہا تھا کہ جو چیزیں اسلام نے سختی کے ساتھ حرام قرار دی ہیں، ان تمام چیزوں کو ہمارے گھروں تک آسانی کے ساتھ پہنچانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے، اور ہم مسلمان ہیں کہ خواب خرگوش میں مست ہیں، سو رہے ہیں، اور ہم کو احساس بھی نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہمارے گھر میں آ رہی ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، وہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا ہے ناراض کرنے والا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے گھروں میں داخل ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ آج ہمارے دلوں سے اس کا احساس ختم ہو گیا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یضاہئون بخلق اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو سزا، تصویر بنانے والوں کو سزا اس لیے دے گا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرح یعنی مشابہت اختیار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن سزا یہ دے گا فَأَحْيُوا مَا خَلَقْتُكُمْ، جو تصویر بناتے ہیں، تصویر یعنی ڈیزائن کرتے ہیں، چاہے میں نے بتایا چاہے وہ دیوار پہ ہو، چاہے تکیے پہ ہو، چاہے اسٹیچو کی شکل میں ہو، چاہے کاغذ پہ ہو، چاہے پیپر پہ ہو، چاہے پردے پر ہو، چاہے جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جی روح کی تصویر بنانے والوں کو قیامت کی دن اللہ تعالیٰ کہ احیو، اس کے اندر روح ڈالو۔ تم نے ہماری طرح بنانے کی کوشش کیا تھا نا، لیکن روح تو نہیں ڈال سکتا نا کوئی آدمی، انسان بنا سکتا ہے، زید بکر عمر بنا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر روح نہیں ڈال سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو دھمکائے گا جیسا تو ہم نے پیدا کیا تھا، جیسا ہم نے بنایا تھا ویسا تم نے بنانے کی کوشش کیا تھا، ناک میں نے بنایا تم نے کاپی کیا، آنکھ چہرہ ساری چیزیں تم نے کاپی کیا، تو ٹھیک ہے اب میری طرح جب بنانا چاہتے ہو تو اس کے اندر روح ڈال کے بتاؤ۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ روح نہیں ڈال سکتے اور ہرگز نہیں روح ڈال سکتے. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ان البیت الذی فیہ الصور، بلا شبہ وہ گھر جس گھر میں تصویریں ہوں. ان البیت الذی فیہ الصور، بلا شبہ وہ گھر جس کے اندر تصویریں ہوں، لا تدخلہ الملائکہ، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوں گے. اور جہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ وہاں پہ شیطان کا ڈیرا ہوگا. اور جہاں شیطان کا ڈیرا ہوگا وہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. اور جہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوگی وہ انسان کو سکون، چین، اطمینان میسر نہیں آ سکتی ہے. میرے بھائی کتنی ہلکی وعید ہے یہ معمولی وعید ہے، روکتے کھڑے کر دینے والا معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تصویر تو داخل نہیں ہو رہے. اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فرشتے بھی ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے جو رحمتیں لے کر آتے ہیں، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے پیغامات لے کر آتے ہیں، بشارتیں لے کر آتے ہیں. ایسے فرشتے بھی فوٹو والے گھروں میں، تصویر والے گھروں میں داخل نہیں ہوتے. یہ میرے الفاظ نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جن کا کلمہ آپ نے بھی پڑھا، ہم نے بھی پڑھا ہے. اور کوئی یہ نہ کہے پوری دنیا وہی کر رہی ہے. پوری دنیا آپ کے قبر میں نہیں جائے گی. ہر آدمی، اصلاح کیسے ہوتی ہے، سدھار سماج کا کیسے ہوتا ہے؟ لمبی تقریریں کرنے سے، اسٹیج لگانے سے نہیں میرے بھائیو. سدھار ہوتا ہے، سماج کے اندر اصلاح ہوتی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اصلاح کیا وہ فردن کیا. ہر آدمی یہ طے کر لے مجھے اس سے بچنا ہے، ہر آدمی یہ طے کر لے مجھے اپنی اصلاح کرنا، ہر آدمی یہ کر لے مجھے غلط نہیں کرنا، تو پھر سماج ماشاءاللہ سدھر جائے گا. اور یہ معمولی وعید نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے فرشتے داخل ہوتے. اور یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یہ بتاتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ کچھ لوگوں کو اسپیشل اس مہم کے لیے بھیجتے تھے کہ جا کے دیکھو کہاں فوٹو ہے، جا کے دیکھو کہاں تصویریں ہیں، جہاں تصویریں ہیں ختم کر دو اس کو. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ابو الحیات تابعی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ کیا میں تم کو اس مہم پر نہ بھیجوں جس مہم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بھیجا کرتے تھے؟ کیا میں تم کو وہ کام کرنے کے لیے نہ بھیجوں جو کام کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بھیجا کرتے تھے؟ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بھیجا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تدعا تمثالا الا طمستہ. اللہ کے رسول ہم کو حکم دیتے تھے کہ جاؤ ذرا چکر لگاؤ، جہاں تم کو کوئی بت ملے، مورتی ملے، اسٹیچو ملے تو اس کو مٹا دیا کرو. اور دوسری روایت کے اندر ولا صورۃ الا طمستھا، جہاں بھی تم کو تصویر ملے، جہاں بھی تم کو فوٹو ملے، ان تمام تصویروں کو مٹا دیا کرو. اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ حکم بھی دیا کرتے تھے ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، اور جہاں بھی ایک بالش سے اوپر اونچی قبر دیکھو اس کو ڈھا دیا کرو. اس کو ایک بالش سے اونچی جو قبر تم دیکھو، اونچی قبر دیکھو، اس کو کیا کرو؟ اس کو برابر کر دیا کرو. ڈھانے کا مطلب بھی نہیں قبر والے کی بے حرمتی، قبر کی بے حرمتی. میرے بھائیو، اسلام نے جیسے ایک مسلمان کی عزت زندگی میں کرنے کا حکم دیا ہے، ایسے ہی مسلمان کے مرنے کے بعد بھی اس کی لاش کی بھی عزت کرنے کا اللہ اسلام نے ہم کو حکم دیا ہے. لیکن شریعت کا جو حکم ہے، اللہ کا جو حکم ہے، وہ حکم سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے میرے بھائیو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ تصویروں کو مٹانے کے لیے ایک مہم بھیجا کرتے تھے. کیوں ایسا؟ اس لیے میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اور ہم بھی جانتے ہیں لیکن انجانے بن رہے ہیں. ایک چیز یاد رکھیے، جتنا زیادہ نالج اور علم آج کی تاریخ میں نا، اتنا زیادہ نالج آج سے پہلے کبھی نہیں تھا میرے بھائیوں. جتنے علم، جتنے علوم، جتنے یعنی شریعت کا علم ہو، چاہے دنیا کا علم ہو، ٹیکنالوجی، جتنا بھی علوم آج کی تاریخ میں نا، اتنے زیادہ علوم کبھی نہیں تھے میرے بھائیوں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنی گمراہیاں آج ہیں اتنی گمراہیاں کبھی نہیں تھی. اس کا مطلب ہے کہ ہم علم پڑھتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، لیکن عمل کرنے کے لیے، اپنا اسٹیٹس اونچا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ہائی کرنے کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کے لیے بھیجا کرتے تھے. کیوں بھیجا کرتے تھے میرے بھائیوں؟ اس کے اندر پرابلم کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تصویروں کو مٹانے کا، تصویروں کو کھرچ کر کے رگڑنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے حکم دیتے تھے کیونکہ یہ شرک کا دروازہ ہے. کیا ہے؟ شرک کا دروازہ ہے. کیسے دروازہ ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم شرک کے اندر کیسے پھنس گئی تھی؟ کیسے شیطان نے ان کو پٹی پڑھایا تھا؟ اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، پارسا لوگ تھے، واقعی اللہ کے بندے تھے، نیک، ان کا انتقال ہو گیا. شیطان نے آ کے ان کے نسل والوں کو، ان کے خاندان والوں کو بتایا، ارے یہ تو اچھے لوگ تھے، دیندار لوگ تھے، اللہ والے تھے،
ذرا ان کا فوٹو بنا لو، ذرا ان کی تصویر بنا لو، تصویر بنا کے ان کے مجلسوں میں، ان کے بیٹھنے کی جگہوں پہ ذرا لٹکا لیا کرو. کائے کو؟ اس لیے جب دیکھو گے تو ہاں یہ اچھا اللہ والا تھا، یہ اچھا کام کر، ہم بھی اچھا کام کریں گے. تو تصویریں شیطان نے یہ لگوایا تھا کہہ کے، اور یعنی آویزاں یہ کر کے شیطان نے کرایا تھا کہ ان کو دیکھو گے تو تم کو اللہ یاد آئے گا، ان کی دینداری، متقی، تقویٰ، پرہیزگاری یاد آئے گی، اور اس کی بنیاد پہ تم بھی ویسا بننے کی کوشش کرو گے. لوگوں نے کہا بہت اچھی بات ہے. بنانے والے، لٹکانے والے، تصویر کشی کرنے والے، وہ بنائے، دیکھے، عبادتیں اللہ کی، اللہ سے قریب کا ذریعہ بننے سمجھے اور ہوتے رہے، لیکن بنانے والے چلے گئے. شیطان دوسرا سبق آیا دوسری نسل کو پڑھانے کے لیے. تم کو پتہ نہیں تمہارے باپ دادا انہی کی پوجا کرتے تھے. لگے پوری قوم ان معبودوں کے پیچھے لگے. آج ہم ہندوستان میں رہتے، کہاں رہتے؟ اس ہندوستان میں رہتے جہاں تمام مذاہب والے رہتے ہیں. آپ ان کی عبادت، ان کے جن کی بھی عبادت کرتے، جو بھی ان کے معبود ہیں، آپ ان کی حالت دیکھیں کیسی عبادت کرتے ہیں. کیا ہے میرے بھائیو؟ تو یہ تصویر جو ہے نا، یہ شرک کا چور دروازہ ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحیح سلامت نہیں رہنے دیتے تھے. اور آپ یاد رکھیے گا، یہ جو میں بتا رہا ہوں شرک کا دروازہ ہے. یہ صرف دیوار پہ بنا رہے گا، پتھر کا رہے گا، لکڑی کا رہے گا تو ہی نہیں ہوتا. آج کل تو کیا ہو گیا، بینر پہ بھی آ رہا، بینر فوٹو لگا کر کے کاغذ پہ پرنٹ کر کے بھی لوگ ایسی شرک کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے غیروں کے سامنے نظر و نیاز کر رہے ہیں. اور آج یہ غیروں کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کی بات بھی اس سے دیگر نہیں میرے بھائیو. آخری چیز یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے والوں پر لعنت بھیجا ہے. رحمت للعالمین کون ہے؟ رحمت للعالمین، جن کو اللہ نے پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وہ کہہ رہے ہیں تصویر بنانے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے. کتنی بڑی سخت ہوئی تھی. صحیح مسلم کی روایت ہے، لعن المصور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تصویر بنانے والوں پہ لعنت بھیجا ہے، جبکہ آپ رحمت للعالمین ہیں. لوگ آپ کے لیے آپ سے بد دعا کرانے کے لیے آتے، آپ صلی اللہ ہاتھ اٹھاتے تھے، لیکن بد دعا نہیں کرتے تھے بلکہ دعا کر دیتے تھے. اور وہ رحمت للعالمین تصویر بنانے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے. اس کا مطلب یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، کوئی معمولی غلطی نہیں، بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو تصویر کی شرعی حیثیت کو سمجھنے کی، اور اس وقت جو علماء کرام نے ایک لمٹ دائرے میں اس کو تھوڑی سی رخصت دیا ہے چند شرائط کے ساتھ، ان شرائط کو ہمیں اپنے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تصویر کے فتنے سے اور سیلفی کے فتنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. انشاءاللہ اگر اللہ توفیق دیا تو اسی عنوان کو آگے کے خطبہ جمعہ کے اندر رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کے شاعر کو سمجھنے کی اور دین کے جو احکامات ہیں ان کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.